بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ آج پہلا روزہ ہو چکا ہے، دوسری تراویح ہو چکی ہے بہت سی جگہوں میں۔ آج ہمارا تفسیر کا دوسرا سیشن ہے، کل پہلا سیشن تھا۔ آج حفاظ کی ایک بڑی تعداد نے، خصوصاً وہ لوگ جو سوا پارہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آج کی تراویح کا آغاز کیا ہوگا دوسرے پارے کے پہلے پاؤ سے، پہلے ربع سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور انبیاء پر اس کا ایمان پختہ ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنے رشتہ داروں کو دے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ وہ یتیموں کو دے، والمساکین غریبوں کو دے، اور ان مسافروں کو دے جو اپنے گھر سے دور ہوں اور ان کے پاس سامان سفر مہیا نہ ہو، مثلا وہ کہیں پھنس گئے ہوں اور ان کو اپنے گھر پہنچنا ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وہ مانگنے والوں کو دے، والسائلین، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے تعلق سے بھی وہ مال خرچ کرے۔ نیکی یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، تو جو لوگ ان تمام خصوصیات کے جامع ہوں، جن میں اللہ پر ایمان ہو، روز جزا پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور انبیاء پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، وہ مال بھی خرچ کرتے ہوں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے وعدے کو پورا بھی کرتے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر صدق ہے، جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 77، اور آج بہت سی جگہ اس آیت کی تلاوت ہوئی ہوگی، اور جہاں صرف کل ایک پارہ پڑھا گیا وہاں پر بھی، اور جہاں سوا پارہ پڑھا گیا وہاں پر بھی، جہاں 1.5 پارہ چل رہا ہے وہاں کل اس کی تلاوت ہو چکی ہے۔ غرض یہ کہ یہ آیت آپ میں سے اکثر لوگوں نے، خصوصاً وہ لوگ جو تراویح پڑھ رہے ہیں کسی حافظ کے پیچھے یا خود پڑھا رہے ہیں، یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو آخر میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ دراصل آج سمجھنے کی ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر صدق ہے، جو سچے ہیں، اور یہ لوگ تقوی والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ سمجھنا ہے کہ صدق کسے کہتے ہیں، سچائی کسے کہتے ہیں۔ صدق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے اگر کوئی گفتگو کی جائے تو آپ کوئی چیز نہ چھپائیں اور سچ بول دیں، صرف اسی کو صدق نہیں کہتے، وہ بھی صدق ہے، لیکن صدق ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، ایک ڈیفینیشن ہے،
اور اس ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کا جو آخری باب ہے، آخری چیپٹر، وہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری کا جو انہوں نے آخری بات کہی ہے اپنی کتاب میں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، یعنی اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کے اندر اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، کس طریقے سے کہ اس دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں اور ہمارے اعمال ترازو میں رکھے جائیں تو ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے۔ ہمارے اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ بہت بڑی تعداد آپ میں سے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ایسی ہوگی کہ جو ماشاءاللہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسری عبادتیں ان کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری ان عبادتوں کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثلا بہت سی کرنسیز ہیں، آپ کچھ ملکوں میں چلے جائیں، ان کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کویت کے دینار کو لے لیں تو ایک دینار کی بہت زیادہ ویلیو ہے، تو اس میں ڈالر بھی تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 8-10 کے قریب ڈالر آتے ہیں، لیکن اگر روپے سے کنورٹ کریں تو ایک دینار کے اندر کئی سو روپے آتے ہیں۔ اور وہیں آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیے مثلا ازبکستان وغیرہ، تو وہاں کی جو کرنسی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں چائے بھی آپ کو 10,000 روپے کی ملے گی جو وہاں کی لوکل کرنسی ہے۔ تو کچھ کرنسی کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کرنسیز کے اندر ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اعمال ہیں کہ اعمال کے اندر ویلیو زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اعمال کے اندر ویلیو زیادہ ہے یا کم ہے؟ اسی کو انشاءاللہ العزیز آج سمجھنا ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو اعمال کے اندر، جو ہماری ایکٹیویٹیز کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر ویلیو کا اضافہ کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے صدق، جس کو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، آیت نمبر 77 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور دوسری چیز جو اعمال کے اندر وزن پیدا کرتی ہے وہ ہے اخلاص، جس کو ہم انگریزی میں سنسیئرٹی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے، مثلا کسی شخص کے اندر صدق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص ہے لیکن صدق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اعمال کے اندر ویلیو نہیں ہے، اس کے اعمال کے اندر وزن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو واقعی اپنے مالک اور اپنے خالق کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جنگلوں میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، وہاں دن رات تپسیا کرتے ہیں، وہاں وہ دن رات دھیان لگاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مالک اور اپنے خالق کے قریب آ جائیں۔ تو ان کے یہاں سنسیئرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہ اخلاص نہ ہوتا، سنسیئرٹی نہ ہوتی، تو وہ لوگ جنگلوں میں جا کر اس طرح اپنی زندگی نچھاور نہ کر دیتے، لیکن اس کے باوجود صدق نہیں ہے، اور صدق نہ ہونے کی وجہ سے وہ چاہے جتنی بھی محنت کر لیں اور جتنی بھی تپسیا کر لیں اور جتنا بھی وہ اپنے مالک اور خالق کے قریب ہونا چاہیں ہو جائیں، وہ قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز بھی اگر مسنگ ہوگی تو اعمال کا وزن ختم ہو جائے گا۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اس طریقے سے کریں کہ جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کام کو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام کیا اور اپنے طریقے پر کیا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ کام نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کام کے اندر صدق نہیں ہے، ہمارے کام کے اندر سچائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اخلاص ہو۔ میں نے ابھی مثال دی کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں جا کر پورا دن کھڑا ہو، پوری رات کھڑا ہو، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو اور وہ دھیان لگائے رکھے اپنے مالک اور خالق کی طرف، اخلاص ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صدق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اس عمل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ جس دن روز قیامت میں ترازو میں اس کا یہ عمل رکھا جائے گا تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ کسی کو مثلا کہیں، کوئی غلطی سامنے والا کر رہا ہے کسی شرعی مسئلے میں، آپ اس کو کہیے کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یہ عبادت اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ تمہیں اپنی زندگی کو بدلو، تمہاری زندگی کے اندر اس چیز کی کمی ہے، تو وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، میری نیت بالکل صحیح ہے،
اگر میری نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، مجھے کوئی تبدیلی اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ وہ نیت کا بہانہ لے کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے کہ نیت اکیلے نیت ہونا، خالص نیت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے ساتھ عمل بھی اس طریقے سے ہونا ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جن کے اعمال، جن کے عمل اور جن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، عبادتیں ہیں، وہ خسارے میں ہیں، جو اپنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی خسارے میں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ کہ جن کے سارے ایفرٹس دنیا کے اندر اکارت گئے، سارے ایفرٹس بیکار گئے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نیتیں پرفیکٹ ہیں لہٰذا ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن ان کے سارے ایفرٹس اور ان کی ساری عبادتیں بیکار جا رہی ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اور ایسے لوگوں کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن جب ترازو میں ان کے اعمال کو تولا جائے گا، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں اور محض نیت کا سہارا لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھ رہا ہے، لیکن ایسے اعمال کا بھی کوئی وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا آپ ٹرین میں بیٹھے اور آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ دہلی ٹو ممبئی ہے، تو آپ دہلی ٹو ممبئی ٹرین میں جانا چاہتے ہیں، آپ اسٹیشن پہ پہنچے اور ایک ٹرین میں بیٹھ گئے، اور وہ ٹرین مثلا ممبئی نہیں جا رہی تھی بلکہ وہ ٹرین چنئی جا رہی تھی۔ اب آپ سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ ٹرین تو چنئی جا رہی ہے، یہ ممبئی نہیں جا رہی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میری نیت تو ممبئی جانے کی ہے تو میں ممبئی پہنچ جاؤں گا، تو سامنے والا اس شخص کو بے وقوفی کہے گا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرین ممبئی نہیں جا رہی ہے، چنئی جا رہی ہے، آپ کو ممبئی جانا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میری نیت چونکہ ممبئی جانے کی ہے تو میں ایونچولی ممبئی پہنچ جاؤں گا، تو اس کو حماقت اور بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کی جو پوری ٹرپ ہے چنئی تک یہ بیکار جائے گی۔ ایسے ہی اگر حالانکہ اس شخص نے ایفرٹ کیا، اس نے ٹکٹ بھی خریدا، اس نے ٹرین کے اندر وقت بھی گزارا، سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں بھی برداشت کی، اس کے باوجود وہ ممبئی نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ٹرین پر سوار نہیں ہوا جو ٹرین ممبئی جا رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی اگر ایک شخص یعنی عبادت کرتا ہے لیکن اس طریقے پر عبادت نہیں کرتا جو کہ طریقہ ہے، تو پھر وہ اس کی محنت تو لگی لیکن اس کے عمل میں کبھی بھی وزن پیدا نہیں ہوگا۔ تو دین دراصل اتباع کا نام ہے، دین دراصل اس طریقے پر چلنے کا نام ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس طریقے کو محفوظ کیا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں، آپ یہ کہیں کہ 3 رکعتیں مجھے کچھ کم لگ رہی ہیں، 1 رکعت کا اضافہ اور کر لوں، بھائی عصر کی بھی تو 4 رکعتیں تھیں، عشاء کی بھی 4 رکعتیں ہیں، تو چلو میں 1 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں مغرب کی۔ تو اگر آپ نے 3 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھ لی تو چوتھی رکعت میں کوئی آپ نے گناہ کا کام تو نہیں کیا، آپ نے سجدہ بھی کیا ہے چوتھی رکعت میں، آپ نے رکوع بھی کیا ہے، آپ نے تلاوت بھی کی ہے، آپ نے سارے کام کیے ہیں، لیکن اس چوتھی رکعت نے ان 3 رکعتوں کو بھی فاسد کر دیا، ان 3 رکعتوں کو بھی باطل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں کہی گئی ہیں تو 3 ہی پڑھنی ہے، آپ چوتھی کا اضافہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ یہ ثابت ہوا کہ دین اتباع کا نام ہے کہ جیسے کہا ویسے کرو۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ غلط یہ انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں کہ جی اسلام کا نام امن ہے، میں اس کو رد نہیں کرتا ہوں، لیکن اسلام کے جو اصل معنی ہے وہ ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دینا، یہ اسلام ہے۔ تو گویا کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے وہی خود بتا رہی ہے کہ اتباع کرنا ہے، اگر اتباع نہیں کرو گے
تو پھر ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ویلیو کسے کہتے ہیں اعمال کی۔ واقعہ کیا بلکہ ایک مثال ہے، ایک اور مثال ہے۔ مثلا آپ ایک بلیک بورڈ کے اوپر 1 لکھیں اور اس کے دائیں طرف آپ ایک 0 لکھیں، تو 1 کے بعد جب آپ نے دائیں طرف 0 لکھا تو اب جو ویلیو ہے وہ 10 ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک 0 اور بڑھا دیا دائیں طرف، تو اب جو ویلیو ہے وہ 10 کے بجائے 100 ہو گئی۔ آپ نے وہ 0 ایک اور 0 رکھا تیسرا، تو اب ویلیو 100 کے بجائے 1000 ہو گئی۔ اور ایسے آپ اگر 0 لگاتے چلے جائیں تو 1000 10,000 اور اس کے بعد 100,000 اور پھر 1 ملین تک چلے جائیں گے اور آگے تک چلے جائیں گے۔ لیکن اگر یہی سارے 0 دائیں طرف سے ہٹا کر آپ بائیں طرف رکھ دیں، 1 بھی جو کا تو ہے، 0 بھی وہی ہے، لیکن اگر آپ نے 1 کے بائیں طرف 0 رکھا تو اب یہ 0.10 ہو گیا۔ آپ نے ایک اور 0 بڑھا دیا تو یہ 0.1 ہو گیا۔ آپ نے ایک اور 0 بڑھا دیا تو 0.0 ہو گیا۔ تو جیسے جیسے آپ 0 بڑھاتے چلے گئے ویسے ویسے 1 کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ 0 بھی وہی ہے، 1 بھی وہی ہے، دائیں طرف رکھا تو ویلیو بڑھی، بائیں طرف رکھا تو ویلیو گھٹی۔ اسی کو کہتے ہیں سنت اور بدعت، کہ سنت وہ ہے کہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں تو ویلیو بڑھ جائے گی، لیکن اپنے طریقے کے مطابق کریں، چاہے وہ قرآن بھی پڑھنا ہو، چاہے وہ عبادتیں بھی کرنی ہو، اپنے طریقے سے ہوگا تو ویلیو گھٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی تعداد میں مسلمان، خصوصاً بر صغیر میں یا بر صغیر کے جو مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر دین دیکھنا ہے تو 2 موقع کے اوپر نظر آتا ہے کسی گھرانے میں، یا تو خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر، یا تو شادی کے موقع پر جب بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایکسائٹمنٹ ہے، لوگ خوش ہیں، تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس خوشی کے موقع پر دین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا موقع غم کا ہے کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو گئی تو اس وقت اس غم کے موقع پر لوگ انڈر کنٹرول ہیں یا نہیں۔ اگر کنٹرول میں ہے اس وقت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں دین ہے۔ اگر خوشی اور غم دونوں کے موقع پر دین ہو تو پھر زندگی کے اندر دین ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے تو ایک بہت کامن بات ہے، یعنی اچھے گھرانوں کے اندر تیسرے دن مثلا لوگ جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ تیسرے دن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہیں کہ یہ تو بدعت ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہم یہاں جمع ہو کر قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس عمل کے اندر ویلیو نہیں ہے۔ چونکہ یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے یہاں بھی تو تیسری تاریخ کو نہیں تو 13ویں تاریخ کو جمع ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ عیسائیوں کے یہاں چلے جائیے، گوروں کے یہاں ایک آدمی اگر اپنے مرض الوفات میں ہوتا ہے، ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، تو جو لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار، وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تسلی دیتے ہوئے، ڈونٹ وری we'll throw you a big party، کہ ہم تمہاری بہت بڑی، تمہارے جانے کے بعد تمہارے نام سے بڑی دعوت کریں گے۔ یعنی اس کو گویا کہ تسلی دینے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تب بھی ہم تمہیں یاد رکھیں گے، خوب لمبی چوڑی دعوت کریں گے۔ تو ایسے ہی اگر کہیں تیجا ہوتا ہے، کہیں 40واں ہوتا ہے، یا کہیں 13ویں ہوتی ہے، کہیں 15ویں ہوتی ہے، اس موقع کے اوپر لوگ جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ کھانا پینا ہوتا ہے، خود کچھ قرآن خوانی بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ وہ 1 ہے کہ جس کے بائیں طرف 0 ہے۔ اگر یہ وہ 1 ہوتا جس کے دائیں طرف 0 ہے تو اس عمل کے اندر ویلیو ہوتی۔ آپ نے 1 بھی لگایا، آپ نے 0 بھی لگایا، لیکن دائیں طرف لگانے کے بجائے بائیں طرف لگا دیا، اس وجہ سے اس عمل کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اتباع کا جو جذبہ تھا، دراصل اس جذبے نے ان کو اس بات کا حقدار بنایا تھا کہ وہ صحابہ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاریں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین ہیں، اور آدھی کے قریب دنیا پر امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان کی حکومت ہے، لیکن اتباع دیکھیے، وہ اپنے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ایسی وضو کر کے دکھاؤں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ اب ایک حکمراں، آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا حاکم، وہ وضو سکھا رہا ہے، اور کیا کہہ کر سکھا رہا ہے؟ یہ وہ وضو ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
چاہے وہ جس منصب اور جس مرتبے پر پہنچ جاتے تھے، ان کے ذہن سے یہ پوائنٹ کبھی بھی ہٹتا نہیں تھا کہ نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس طریقے پر چلنے کو صدق کہا جاتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا کرے گا، پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے اخلاص، سنسیئرٹی۔ اگر ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور اسی طریقے سے کر رہا ہے کہ جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، وہ دکھلاوے کا عمل ہے، وہ شو آف کا عمل ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، بہت بڑا عبادت گزار ہوں، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اخلاص مسنگ ہے۔ اور اگر اخلاص مسنگ ہو تو اب بھی اس کے عمل کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا۔ تو عمل میں وزن ڈالنے کے لیے سنسیئرٹی بھی چاہیے اور ٹروتھ فلنس یعنی صدق بھی چاہیے، یہ دونوں چیزیں چاہیے۔ ہاں، اگر اخلاص ہے اور عمل چھوٹا سا بھی ہے تو پھر وہ عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مثال، آپ نے ایک حدیث مشہور سنی ہوگی جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ حدیث بطاقہ یہ ہے کہ ایک شخص کا کہ جب اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کے رجسٹر میں کوئی عمل اچھا نہیں نکلے گا، صرف اخلاص سے اس نے ایک کلمہ کہہ دیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب وہ بطاقہ، وہ کارڈ کے جس کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اخلاص کے ساتھ، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ترازو کے اس کے سارے گناہ رکھے جائیں گے، تو جو پلڑا لا الہ الا اللہ والا ہوگا وہ ہیوی ہو جائے گا، اس لیے کہ پتہ نہیں کس اخلاص اور کس سنسیئرٹی کے ساتھ اس نے وہ کلمہ کہا کہ وہ اخلاص غالب آ گیا اس کے تمام گناہوں کے اوپر۔ تو یہ ویلیو دراصل اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو بعض مرتبہ چھوٹا عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اور وہی انسان کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اخلاص کیسے، علماء کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یعنی ہر ایک آدمی کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا کوئی فرشتے تو ہے نہیں ہم لوگ، تو سبھی لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان کے نشانے پر رہتے ہیں۔ تو خصوصاً علماء حضرات کے جو پبلک فگرز ہوتے ہیں، پبلک میں آتے ہیں، بولتے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو چیک کرتے رہیں، کہ وہ ایک تھرمامیٹر رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اخلاص کی جو ریشیو ہے وہ گھٹا تو نہیں ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دہلی میں جامع مسجد میں وہ تقریر کر رہے تھے اور بڑے مشہور مقرر تھے، لوگ ان کی تقریر میں دور دور سے آتے تھے۔ تو بہرحال ان کی تقریر ختم ہوئی اور وہ جب جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی وہاں آیا، اور اس نے، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید یہی ہیں، اس نے صرف یہ سنا تھا کہ ایک بہت مشہور عالم ہے جن کا نام شاہ اسماعیل ہے اور وہ آج تقریر کریں گے۔ تو وہ بیچارہ بہت دور سے سفر کرتا ہوا تھکا ماندہ جامع مسجد پہنچا اور پیڑیوں پر اس کی ملاقات اتفاق سے شاہ اسماعیل سے ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ شاہ اسماعیل کا آج بیان تھا تو کیا ختم ہو گیا، لوگ جا رہے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ہاں، ان کی تقریر تو ختم ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بڑا افسوس کی بات ہے، میں تو بڑی دور سے ان کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا۔ تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں گھبرانے کی اور فکر کرنے کی باتیں سنا دیتا ہوں جو میں نے مجمع کو سنائی، اور وہ تقریر دوبارہ سنا دی شاہ اسماعیل شہید نے ایک دیہاتی کو۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے وہی تقریر جو مجمع میں سنائی، اتنی دیر آپ بولے، وہی تقریر آپ نے اس آدمی کو سنا دی، آپ کسی کو کہہ دیتے تو وہ اس کو بیان کر دیتا۔ تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ پہلے جو میں نے مجمع کے سامنے تقریر کی ہے وہ بھی ایک ہی ذات کے لیے کی ہے، اور اب جو اس دیہاتی کو میں نے تقریر سنائی ہے وہ بھی ایک ہی ذات کے لیے سنائی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو اس کو کہا جاتا ہے سنسیئرٹی اور اخلاص، کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے سننے والا کیسا ہے، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر تڑپ ہے، اس کے اندر لگن ہے، تو چاہے وہ ایک ہوں یا انیک ہوں، ایک ہو یا 1000 ہوں یا 1,00,000 ہوں، آپ اپنی بات کو، دین کی بات کو اس تک پہنچا سکیں۔ تو عمل کے اندر اگر وزن پیدا ہوگا تو وہ اخلاص اور صدق کے ذریعے پیدا ہوگا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میں آپ سے سوشل میڈیا کے ذریعے مخاطب ہوں، آپ سب لوگ مجھے فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے بعد میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب لوگ سوشل میڈیا جنریشن ہیں۔ اس جنریشن کی ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے، اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں، اور یہ وقت دراصل اپنے آپ کا اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا ہے کہ ہم
اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں جو معیار شریعت میں مطلوب ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک آدمی کو اپنا چیک اینڈ بیلنس کرتے رہنا چاہیے. تو ہمارے اندر جو کمی ہے سوشل میڈیا جنریشن میں وہ یہ کہ جب ہم کسی کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ہم مہذب ہوتے ہیں، ہم تہذیب اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے اندر تواضع بھی آ جاتی ہے، ہم سامنے والے کو چاہتے ہیں کہ سمجھائیں اور الفاظ ہمارے نرم ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں کامنٹ کرتے ہیں، اس میں سب لوگ شامل ہیں، جب ہم کہیں کامنٹ کرتے ہیں یا کہیں بعض مرتبہ کوئی مضمون لکھ دیتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں وہ آنکھ کا جو پردہ ہے، جو لحاظ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم ذاتیات کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم لوگوں کی غیبتیں بھی کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو تانے بھی دے دیتے ہیں، ان کے اوپر بہتان بھی لگا دیتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا جنریشن کی ایک کمی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اعمال کا وزن ہوگا ایسے ہی اقوال کا بھی وزن ہوگا، ایسے ہی باتوں کا بھی وزن ہوگا. جو چیز ہم نے لکھ دی ہے اس کا بھی وزن ہوگا. اور یہ چیز تو ہم خود ہی لکھ رہے ہیں. آپ نے اگر 2010 میں، آج سے 10 سال پہلے فیس بک جوائن کیا تھا تو بہت آسانی کے ساتھ اپنی ٹائم لائن پہ جائیے، 2010 کا ایئر آپ سلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد اس مہینے میں جائیے جس مہینے میں وہ بات لکھی ہے، اس دن پہ جائیے، وہ بات آپ کی ابھی موجود ہے. آپ 10 سال پہلے آپ جو بات لکھ کر آئے ہیں اپنی وال پر، وہ بات آج بھی موجود ہے. تو جب فیس بک نے آپ کی بات کو ریکارڈ کیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی بات کو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوگا. تو اس لیے ہم سب لوگوں کے جس طریقے سے اعمال کا وزن ہوگا ایسے ہی اقوال کا بھی وزن ہوگا. اس لیے ہمیں ہمیشہ جب ہم کوئی بات کریں تو ہم یہ دیکھ کر کریں کہ اگر اس بات پر میرا کورٹ میں محاکمہ ہو گیا تو کیا میں کورٹ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاؤں گا، چاہے وہ اسلامی کورٹ ہو یا سیکولر کورٹ ہو. کیا میں اپنے آپ کو کورٹ سے بچا پاؤں گا، اسلامی کورٹ میں بھی اور ایسے ہی جو سیکولر سیٹ اپ ہے، سیکولر کورٹ ہے، اس میں بھی. اگر آپ اپنے آپ کو کورٹ میں بہت آسانی کے ساتھ بچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بات اتنی بری نہیں ہے. لیکن اگر کورٹ میں آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کی جو کورٹ ہے وہ تو ہر حال میں لگے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کی کسی عدالت میں نہ پہنچے لیکن اللہ کی عدالت میں تو جانا ہی ہے، اس کے بغیر تو آگے جنت کا راستہ ہے ہی نہیں. تو پھر جب اللہ کی عدالت میں جانا ہے تو پھر اعمال کا وزن بھی ہوگا اور اقوال کا وزن بھی ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک صاحب تھے، انہوں نے حجاج بن یوسف کی غیبت کی اور غیبت کچھ زیادہ کر دی. حجاج بن یوسف کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب حاکم تھا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا. ان میں کچھ سینئر تابعین بھی تھے، کچھ صحابہ بھی تھے کہ جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا ہے. تو اس شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حجاج کی غیبت کی اور زیادہ کر دی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو، حجاج سے اس کے کیے ہوئے کاموں کا حساب ہوگا. اس نے جو قتل کیے ہیں، جو ظلم کیے ہیں، اس سب ظلم کا اس سے حساب ہونا ہے. ان تمام مرڈرز کا، اسیسینیشنز کا، قتل کا اس سے حساب ہونا ہے. لیکن تم کیوں حجاج کو یہ موقع دینا چاہتے ہو کہ وہ مدعی بنے اور تم مدعا علیہ بنو، وہ پلینٹف بنے اور تم ڈیفینڈنٹ بنو. وہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور تم نے اس کی غیبت کی ہوگی تو تم ڈیفینڈنٹ بن جاؤ گے اور تمہیں دفاع کرنا پڑے گا کہ تم نے غیبت کیوں کی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے سے بھی اس شخص کو روک دیا. اس سے ثابت ہوا کہ جس طریقے سے عمل کا وزن ہوگا ایسے ہی قول کا، ہمارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ہماری جو رائٹنگز ہیں، اقوال ہیں، ان کا بھی وزن ہونا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اعمال کا وزن ہے اور اس اعمال میں ہم وزن دو طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں، ایک اخلاص سے اور ایک صدق سے. ایک آخری بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بعض مرتبہ صدق، بعض مرتبہ اخلاص اتنا اعلیٰ پیمانے کا ہوتا ہے کہ باقی کام پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث اور بزرگ گزرے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا حال ہے. تو انہوں نے خواب میں یہ کہا کہ ذهبت الاشارات وذهبت العبارات ولم ينفعنا الا ركيعات ركعناها في جوف الليل، کہ وہ سارے اشارات چلے گئے جو ہم مسند درس کے اوپر سبق میں بیٹھ کر جو ہم اشارات یعنی جو نکتے بیان کیا کرتے تھے وہ سارے چلے گئے.
وذهبت العبارات، جتنی عبارتیں ہم نے لکھی ہیں کتابوں کے اندر وہ ساری چلی گئیں. ہمیں اگر کسی چیز نے نفع دیا تو وہ چند رکعتیں ہیں جو رات کے بیچ میں ہم نے کھڑے ہو کر ادا کی. چونکہ اخلاص سب سے زیادہ ان میں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سفیان ثوری کا جو درس تھا یا ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں یا ان کے جو اقوال ہیں ان میں اخلاص نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان میں بھی اخلاص تھا. لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے زیادہ اخلاص ان رکعتوں میں تھا جو انہوں نے رات کی تاریکی اور تنہائیوں میں ادا کی. یہی وجہ ہے کہ سفیان ثوری یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی رکعتوں نے سب سے زیادہ مجھے نفع پہنچایا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اگر وزن پیدا کرنا چاہیں تو صرف اخلاص اور صدق کے ذریعے ہی ہم اپنے اعمال میں وزن پیدا کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز اور بیان کر رہا ہوں، اور وہ آج کے دور میں اس کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے. خصوصاً میں نے سوشل میڈیا کا نام لیا. سوشل میڈیا پر جو قوم آباد ہے یعنی ہماری، اور ایسے ہی بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی آباد ہیں. مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، چونکہ یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں اس لیے ان آیتوں کی تفسیر بھی آپ مختصر سن لیجئے. 4-5 منٹ کے اندر اندر میں انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں. تفسیر کیا، میں آپ کو صرف ترجمہ بیان کروں گا. بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ایک غیر مسلم ان آیتوں کو کوٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. مثلا اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 191 ہے، 191. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ تم ان کو یعنی مشرکین کو، کفار کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں دیکھو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اب لوگ یہ آیت بڑی زور شور سے پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، جہاں کافر کو دیکھو قتل کر دو. تو یہ تو تمہارا قرآن تعلیم دیتا ہے، تو تم کیسے امن کی بات کرتے ہو، تم کیسے پیس کی اور ہارمونی کی بات کرتے ہو. تو میں چونکہ یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں رمضان کی، آج بہت سے لوگوں نے پڑھی ہیں، کچھ لوگوں نے کل پڑھی ہوں گی، کچھ لوگ کل پڑھیں گے. سورہ بقرہ کے اندر یہ آیتیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اس پورے مضمون کا جو ترجمہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. یہ مضمون اصل میں اس موقع پر آیا تھا، نازل ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال، جس سال صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، اس کے اگلے سال یہ طے پایا تھا کہ مسلمان واپس آئیں گے اور عمرہ کریں گے. تو ذی قعدہ میں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تو کچھ مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مکے کے جو مشرکین ہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں. اگر ہم حملہ کریں گے، اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہم حالت احرام میں ہوں گے، ہم مکہ میں ہوں گے، مسجد حرام کے قریب ہوں گے، یہ مہینہ بھی مقدس ہے، اس مہینے کے اندر لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، تو آخر اس کا حل کیا نکلے گا؟ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور جنگ کرو، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ادھر سے وار ہوگا تو ظاہر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل ہونے نہیں دو گے، تم اپنے آپ کو لقمہ تر نہیں بنا کر پیش کرو گے، بلکہ تم بھی اپنا دفاع کرو گے، تم بھی اپنا ڈیفنس کرو گے. تو جو لوگ تم سے لڑائی لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑائی لڑو. ولا تعتدوا، آگے جو لفظ آ رہا ہے ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری طرف سے حملے کا آغاز ہو. اگر حملہ ادھر سے ہو رہا ہے تو تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو. ولا تعتدوا، تمہاری طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب اس کے بعد آگے وہ آیت آتی ہے جو بہت مشہور ہے، جو سارے لوگوں کے جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا ہے ان کو یہ آیت پتہ ہے، بس یہی آیت پتہ ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اگر وہ حملہ کریں اس صورت میں تم اپنے دشمنوں کو جہاں دیکھو تو وہاں قتل کرو. تو ظاہر ہے کہ آپ دشمن کو دیکھیں گے اور حالت جنگ ہے، جس دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے تو آپ اس کو کوئی پکوڑے تو تل کے کھلائیں گے نہیں. آپ یہی کریں گے نا کہ جہاں دشمن کو دیکھیں گے وہاں قتل کریں گے. یہ آپ سے مراد یہ ہے جو جنگ میں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم ان کو وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اس کا مطلب ابتدا وہاں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے تم کو نکالا تو تم ان کو نکالو. تو اگر وہ
پہلے تو انہوں نے نکالا اور تمہیں مجبور کیا تم مکے سے مدینے چلے جاؤ، اور اب جب تم عمرہ کرنے آ رہے ہو اور وہ بھی ایک ٹریٹی اور حدیبیہ کے صلح کی شرط کی بنیاد پر عمرہ کرنے آ رہے ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ تم پر حملہ کر دیں تو تمہارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم ان سے اس وقت تک قتال نہ کرو، لڑائی نہ لڑو مسجد حرام کے قریب یعنی حرم میں، جب تک کہ وہ تم پر حملہ نہ کرے، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ڈیفینسو ہی رہنا ہے، اس موقع کے اوپر تمہیں آغاز نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو پوری آیتیں ہیں یہ اس بات کے اوپر بار بار مسلمانوں کو یہ توجہ دلاتی ہیں کہ کنٹرول یور سیلف، تم انیشیٹ نہ کرو، تم حملہ نہ کرو، اگر وہ تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تمہیں جواب دینا ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم پر حملہ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم پھر ان سے لڑائی لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر کافروں کی سزا یہی ہے۔ کافروں سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کرنے کے بعد، پورا معاہدہ طے ہونے کے بعد دھوکے سے جب مسلمان مسجد حرام میں آ گئے، اب اگر وہ حملہ کریں تو ظاہر ہے کہ آپ کو رد عمل کریں گے، جب رد عمل کریں گے تو پھر یہی تو سزا ملے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر وہ باز آ جائیں، ایسا نہ کریں، وہ صلح حدیبیہ کی پاسداری کریں، وہ کسی کو پر حملہ نہ کریں، تو پھر کوئی حرج ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تمہیں بھی کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، آیت نمبر 193۔ تم ان سے لڑتے رہو، اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے کہ وہ حملہ کریں تو تم ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کا مطلب یہی ہے، فتنہ ویسے بہت سے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جو معنی ہے وہ یہی کہ اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ تمہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک فریڈم حاصل ہے، وہ فریڈم تمہاری چھینی جا رہی ہے، اس فریڈم کا تحفظ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ تم پر حملہ کریں تو اپنے فریڈم کی اور اپنی لبرٹی کی اور جو کلازز صلح حدیبیہ کے اندر ہیں ان کلازز کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اگر تم جواب دے رہے ہو تو تمہارے لیے بالکل جائز ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں، یہ پورا ایک مضمون ہے، اور اس مضمون کو جب تک کہ آپ آگے پیچھے سے نہیں سمجھیں گے اور صرف ایک آیت کو پن پوائنٹ کریں گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا جو اسلاموفوبیا سے متاثر اور انفیکٹڈ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو جنگ کی اور مارنے کی، دھاڑنے کی، قتل کرنے کی، جہاں کافر دیکھا مارو، اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو مذہبی حلیہ رکھتے ہیں غیر مسلموں میں ان کی اکثر سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آتی رہتی ہیں، وہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں کو جان بوجھ کر، چونکہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں اور یقیناً پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا کہتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے ہندی میں، تو اگر آپ نے ہندی میں قرآن کریم پڑھا ہے یا انگریزی میں قرآن کریم پڑھا ہے تو کیا بات ہے کہ آپ نے ساری آیتیں ہٹا کر آپ سیدھے لینڈ ہوئے آیت نمبر 192 آف سورہ بقرہ؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دماغ میں پہلے سے کیڑا تھا کہ مجھے اسلاموفوبیا کا چونکہ میں شکار ہوں تو مجھے ایسی چیزیں پن پوائنٹ کرنی ہے کہ جس سے میں اپنی نفرت کا اظہار کر سکوں، اس لیے آپ نے سورہ فاتحہ بھی چھوڑی، آپ نے سورہ بقرہ کی 192 آیتیں چھوڑی، سیدھے 193 آیت کے اوپر آپ لینڈ ہوئے اور آ کے آپ نے بیان کر دیا کہ جو قرآن کریم کے اندر تو یہ حکم ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک مینٹل پرابلم سے متاثر ہیں، یہ کرونا وائرس سے ایک برا وائرس ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو مضامین تھے جن کو قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان آیتوں کے اندر یہ دو مضامین آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے بہت سارے کویشچن بھی آتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ پروگرام اس وقت بیک وقت 4-5 ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر نشر ہو رہا ہے، الحمدللہ اس وقت تقریباً 1408 لوگ ہیں۔ فیس بک کے اوپر جو 4 پیجز ہیں اس پر جا رہا ہے اور یوٹیوب پر، اب سب کے کنسالیڈیٹ ہو کر کامنٹس ایک جگہ آ رہے ہیں، تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں ان کامنٹس کو پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ تو کچھ سوالات ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ بڑے اہم سوالات ہوں، تو انشاءاللہ کسی دن ایسا بھی کریں گے کہ آپ کے سوالات لے لیں گے۔ فی الحال اگر آپ کے کچھ اہم سوالات ہوں تو فیس بک کے اوپر آپ ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ اگر اہم سوال ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا چاہیے تو میں اپنی مصروفیتوں میں سے کچھ وقت نکال کر جواب دے دیتا ہوں، اور اگر کوشش یہ کریں کہ
کسی اور سے معلوم کر لیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھ سے ہی معلوم کرنا ہے تو مجھے فیس بک کے اوپر آپ عنوان لکھ کر کے ایک کویشچن اس کے بعد آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔